बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 20 जून हफ्ते का दिन और रात है इस वक्त इस्लामाबाद में। मैं आपसे मुखातिब हूँ। मौसम सारा दिन बड़ा गर्म रहा यहाँ पे, सियासत में भी गर्मी है। आज़ाद कश्मीर से जो ताज़ा तरीन हम आपको अपडेट दे रहे हैं, वहाँ पे लोगों ने इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है और जो मज़ाहमत है ऐलान किया है कि ये जारी रहेगी। और आज से जो इंटरनेशनल फोरम पर जो डायस्पोरा कश्मीर का बाहर है, वो मुख्तलिफ़ हाई कमीशन और एम्बेसीज़ के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों का सिलसिला शुरू कर रहा है। और ये ख़बरें आ रही हैं कि बिल्कुल फ़ैसला किया गया है कि किसी तरीके से भी सरेंडर नहीं किया जाएगा। मैं आपको रावलाकोट की कुछ तारीख़ बताऊँगा, ये किन लोगों का शहर है और क्यों इसको मज़ाहमत का शहर कहा जाता है। और वहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ऐसा लगता है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो फंस के रह गई हैं। बार बार ऑपरेशन किए गए हैं, लेकिन वहाँ पर आवाम जो है वो बिल्कुल किसी तरह से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो सदज़ई कबीला है, ये वहाँ का कबीला है रावलाकोट का। और इसमें आप उमर नज़ीर कश्मीरी, सरदार अमान और सरदार मसूद जो आज़ाद कश्मीर के सदर रहे हैं, वो इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और इसको मज़ाहमत का शहर कहा जाता है। इसमें पहाड़ हैं, नाले हैं, मैदान हैं, इसमें ऐसी ये मुख्तलिफ़ और डिफरेंट और डिफ़िकल्ट टेरेन है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको पकड़ना, उनको दबाना ताकत के ज़रिए कोई इतना आसान नहीं है। शहर से कोई 2.5-3-4-5 किलोमीटर दूर तक ये लोग फैले हुए हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में ये लोग हैं। दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। और ये मैं आपको अभी वीडियो दिखाता हूँ जिसमें जो कश्मीर के जो लोग हैं, एक उम्मीदवार नॉमिनेशन जो पेपर है उनको भी फाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं इन इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। और जो मैंने आपको कहा कि हफ्ते में 2 दिन ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं वो एहतजाज करेंगे। अब जो गिलगित बल्तिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो नताइज आए हैं, ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी को चूना लगा दिया गया। आने वाले चंद दिन जो हैं वो बहुत अहम होंगे और बिलावल भुट्टो को लगता ये है कि फिर दोबारा उन्हें वही टोन इख्तियार करना पड़ेगी जो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन वाले दिन इख्तियार की थी और ये कहा था कि हम कश्मीर में भी मुज़ाकरात की बात करेंगे। तो बीच में उन्होंने ख़ासा टफ स्टैंड लिया है जो मुस्लिम लीग नून का है और जो शायद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो फिर दोबारा इसमें तब्दीली जो है ना वो करेंगे। अब ज़रा पीटीआई की सियासत पे बात कर लेते हैं। आज एक तो बैरिस्टर गौहर के साथ मुलाकात हुई जो नाराज़ अरकान असम्बली जिन्हें कहा जाता है, जिनमें अली अमीन गंडापुर और दूसरे लोग शामिल हैं। अच्छा, अब यानी बैरिस्टर गौहर से उनकी मुलाकात जो है वो इसको हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो अतराफ़ थी वो अपोजिशन वाली ही थी, सुहेल अफरीदी के मुखालिफ ही हैं। ये वो लोग हैं जो चाहे बैरिस्टर गौहर हों चाहे अली अमीन गंडापुर हों, ये जो इनके एक्शंस हैं उसमें उसने हमेशा जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मज़ाहमत की बात है उसको नुकसान पहुँचाया। और अपनी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में चाहे वो बैरिस्टर गौहर साहब हों चाहे अली अमीन गंडापुर साहब हों, उन्होंने हमेशा ये तासुर दिया है कि बस ये जो सारा मामला है ये इस तरह हल नहीं हो सकता जैसे हल करने की कोशिश की जा रही है। ये बातचीत से होगा और गुफ्तगू से होगा और हमें गुफ्तगू करने की इजाज़त दी जाए और हम ये सब कुछ कर सकते हैं। यानी वो अपने आप को कंप्रोमाइज़ के लिए वो कर चुके हैं, वो कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं। और उनकी ख्वाहिश ये है कि जो पार्टी के दूसरे लोग हैं जो अमलन तो उनके एक्शन ऐसे हैं कि जिससे कोई भी हुकूमत को ख़तरा नहीं है, लेकिन कम से कम ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो ये चाहते हैं कि ये भी हो जाए। तो आज उनकी मीटिंग की ख़बरें और इससे क्या आप नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं। वैसे पिछले 2-4 दिनों से अगर आप देखें, 5 दिनों से, तो आपको बैरिस्टर गौहर असम्बली में बड़ी ज़रा सख्त तकरीरें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ से कहा कि आप बताइए कि जब फ़ैसला हुआ था वज़ीर आज़म बनाने का तो उस वक्त फ़ैसला तो किसी और का था और जिनको कहा गया था कि उनको वज़ीर आज़म बनाना है उनको पकड़ के ले गया और आपका नाम आ गया, तो किसने आपको वज़ीर आज़म बनवाया। अब एक ये वो तकरीरें हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करके शायद
وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اصل اپوزیشن ہوں، میں عمران خان کا ساتھی ہوں اور میں بڑھ بڑھ کر تنقید کر رہا ہوں، لیکن احتجاج کی کوئی بھی بات کبھی بھی ہوئی ہے تو بیرسٹر گوہر نے کبھی اس کو انڈورس نہیں کیا۔ تو یہ وہ جو ناراض اراکین کا بیرسٹر گوہر سے جو میٹنگ ہے وہ بیسیکلی ایک گروپ آف ناراض اراکین میٹ ود اندر لیڈر آف ناراض گروپ، تو یہ اس کی اس سے زیادہ کوئی وہ حیثیت نہیں، اور یہی ایک عوام کو چکمہ دینے کی بات ہے۔ لیکن جو صورتحال ہے اس میں پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ آگے چل کر انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے کہ بجائے اس کے کہ اچھا چلیں میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ جی عمران خان کی رہائی، مجھے یہ بتائیے کہ کبھی کسی وکیل نے باہر آ کے جنہوں نے عمران خان سے ملاقات جو کرتے رہے آ کے کہا کہ خان نے کہا کہ میری رہائی کی تحریک چلاؤ؟ کبھی خان نے یہ نہیں کہا۔ ہم جب بھی جیل گئے کوریج کے لیے، خان صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ پارٹی کو جو اس وقت عوامی ایشوز ہیں ان پر سیاست کرنی چاہیے، جو پارٹی کا ہمارا مشن ہے، جو ہمارا مینیفیسٹو ہے کہ مساوات ہو، میرٹ ہو، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہو، بے روزگاری ختم ہو، مہنگائی ختم ہو، اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو پکڑ کے پیچھے جیل میں ڈالیں اور ان سے پیسہ وصول کریں، ان چیزوں پر آپ تحریک چلائیں۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میری رہائی کے لیے تحریک چلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر عدالتیں انصاف دینا شروع کر گئیں، وہ کہتے تھے تو میں رہا ہو جاؤں گا، میری رہائی کو چھوڑو، میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو۔ لیکن یہاں پر یہ جو لیڈرشپ ہے کیونکہ کمپرومائزڈ ہے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہمیشہ یہی کہا عمران کی رہائی کی تحریک، اور اب حکومت کو موقع دیا کہ وہ ہمیشہ کہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں۔ جو اصل ایشوز ہیں جن پر تحریک انصاف بنی، جن پر عمران خان جیل گئے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے پر، اور انہوں نے پاکستان میں میرٹ کی بات کی اور کہا کہ ہر ادارہ آئین اور قانون کے تحت اپنی حدود میں رہ کر بات کرے، اس کے لیے تو یہ پارٹی کی قیادت کوشش نہیں کر رہی۔ اگر یہ اس کے لیے کوشش کرے، عوامی ایشوز پر احتجاج کرے تو لوگ آئیں، لوگ کشمیر میں آ گئے، لوگ گلگت بلتستان میں آ گئے، لیکن یہاں پر اس لیے نہیں آئے کہ یہ ایشوز پر بات نہیں کرتے، اور یہ کمپرومائزڈ ہے، لوگوں کو پتہ ہے دیٹ از دا ریزن۔ تو یہ عمران خان کی رہائی کی تحریک جو ہے یہ ایکچولی عمران خان نہ اس کو انڈورس کرتے ہیں، نہ کبھی انہوں نے کہا، اور یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ ریئل ایشو پر تو یہ بات کریں تو پھر جواب دے ہوں گے نا، جہاں پہ رات کو ملتے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم تو حقیقی معنی میں عوام کو نکال رہے ہو، تم تو حقیقی اپوزیشن بن گئے ہو۔ لیکن یہ حقیقی اپوزیشن، آئی ایم سوری، میری بات ہو سکتا ہے سخت ہو، لیکن عملی جو نظر آ رہا ہے میں وہ کروں گا بات۔ تو یہ ساری جو آپ دیکھیں آج جو لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ سنایا، شاہ محمود قریشی بری، باقی سب کو سزا، 10 سال سزا، اور اب کئی سو سال سزا ہو گئی ہے اگر انہیں ہم جمع کریں۔ 8-10 کیسز میں یاسمین راشد صاحبہ کو، اعجاز چودھری صاحب کو، عمر سرفراز چیمہ صاحب کو یہ سزا سنا دی گئی۔ اب ان کے جو وکیل ہیں ان کی جو گفتگو ہے وہ سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گواہ نہیں ہے، اور جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس نے کہا ہے اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہے کہ ڈاکٹر یاسمین اور یہ اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ یہ وہاں پر موجود تھے، اور یہی آرگومنٹ ان کا شاہ محمود قریشی کے لیے تھا، لیکن شاہ محمود قریشی کو بری، باقی کو سب کو سزا۔ اب میں شاہ محمود قریشی پر میں کوئی آئی ایم نو ون کہ میں ان پر کوئی سوال اٹھاؤں، لیکن میں یہ تو سوال آپ لوگوں سے کر سکتا ہوں نا، آپ بھی سوچئے کہ یہ کیوں بری ہو رہے ہیں بار بار، یہ کون سی انہوں نے بات کہی ہے کہ یہ بری ہو جائیں گے، کس لیے ان کو بری کیا جا رہا ہے؟ کہ جو ایک تحریک انصاف شامل کرنی ہے، لولی لنگڑی بیچ میں سے بنا کے عمران خان کو مائنس کر کے، پنجابی چ کہتے ہیں نا، اب یہ کہتے ہیں اسی خان دا کٹ بھر گئے ہیں، بھر دیتا اسی خان دا کٹ، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ خان دا کٹ کوئی نہیں بھر سکتا، وہ جب تک اللہ چاہے گا وہ وہیں پر ہے اور زندہ ہے، اور سیاسی طور پر بہت زندہ ہے۔ تو لیکن یہ سب چیزیں شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہیں، اور سوال اٹھتا ہے کہ ایک ہی بندہ اس تمام کیسز سے کیسے بری ہو رہا ہے۔ بہرحال کشمیر کی بات ہو رہی تھی، ذرا تھوڑی سی اور رہ گئی ہے وہ بھی میں کر دیتا ہوں۔ ایک وہاں پر واقعہ ہوا، وہ جو پانی والا بازار ہے، دلاور کیانی، وہ جاسوسی اور وہ سارا ان کو جو پکڑا گیا، اور پھر ان کے والد نے جرگے میں
خود اس نے تسلیم کیا کہ بچے نے کیانی نے کہ میں یہاں سے ویڈیوز بنا کے اور فوٹو بنا کے اور میں جاسوسی کر رہا تھا. تو جناب اگر اب جاسوس کو لوگ پکڑ لیں گے جو ان کی صفوں میں رہ کر بات کر رہا ہے اس فورس سے جو ان کو مارنے پیٹنے کے لیے ہے, تو اس کا کیا سلوک ہوگا. ایک کشمیری سے بات ہو رہی تھی تو بڑی انٹرسٹنگ اس نے بات کی. اس نے کہا کہ یہ انتظامیہ تو یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم تھکا دیں گے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ان ٹیکٹکس پر عمل کر رہے ہیں جو ایران نے کیا جب امریکہ کے ساتھ اس کی جنگ تھی, کہ انہوں نے صرف روزانہ ان کی بیٹل تھی سروائیول کی, جنگ جیتنے کی نہیں, کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی قوت ہے امریکہ کی, اس کے پاس اتنی ویپنری ہے جدید, ان کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے. لیکن ہمارا یہ مشن تھا کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے, ہم نے زندہ رہنا ہے اور دشمن کو آخری فتح نہیں ہونے دینی. تو یہاں پر جو اس وقت کشمیر میں جو احتجاج ہو رہا ہے, میں پاکستانی جو ہماری پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو اور کشمیریوں کو ایک دوسرے کا دشمن تو نہیں سمجھتا, لیکن بہرحال اس وقت ایک ان کی آپس میں سٹرگل ہو رہی ہے. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف سروائیو کرنا ہے, ہم نے کشمیر کو بند رکھنا ہے, ہم نے احتجاج کرنا ہے, اور یہ لا انفورسمنٹ تھک جائے گی, تھک تک کے واپس چلی جائے گی. کب تک یہ ہمیں اس طرح سے محصور کر کے رکھیں گے, کب تک ہمارا دانا پانی بند کریں گے. وہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں, انہوں نے پیٹرول پمپس جو پولیس نے بند کروائے تھے وہ کھلوا دیے ہیں کہ جو بھی پیٹرول ہے وہ استعمال کر سکیں. تو یہ جو ہے ساری سچویشن اس وقت چل رہی ہے. اب خبریں یہ ہیں کہ ٹیکنیکل جو مذاکرات ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے ہیں, تو اس کے لیے اس کے لیے قطر کے وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں, اور یہ بھی شنید ہے کہ ہو سکتا ہے جے ڈی وائس بھی آ جائیں, کیونکہ وٹکاف اور کشنر وہ تو روانہ ہو گئے ہیں. لیکن اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر جے ڈی وینس نے بھی آنا ہے وہاں پہ, تو پھر شاید وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بھی جائیں گے. بٹ ابھی یہ کیا سرائیاں ہیں میں اس حوالے سے کوئی خاص بات نہیں کر سکتا. لیکن راولا کوٹ جو ہے وہ مزاحمت کا شہر ہے, اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو قبیلہ ہے سدزئی سدن جنہیں کہتے ہیں, وہ بڑے سخت جان لوگ ہیں, اور وہ کسی قیمت پر بھی واپس ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اجازت دیے مجھے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.